الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 148 اور ہمارا آج سے الحمدللہ 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 5 پارے ہمارے ایک سال میں اللہ پاک کے حکم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب 6واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، جز سادس۔ عربی میں چھٹے کو کیا بولتے ہیں؟ سادس۔ جز یعنی پارہ، سادس یعنی چھٹا، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آدمی اپنی زبان سے بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، جیسے کہ بری باتوں سے مراد گالی گلوچ، غیبت، چغلخوری، خواہ کی کسی کو بد دعا دینا، بد زبانی، فسق فجور کے کلمات زبان پر لاتے رہنا۔ اس سے مستثنا صرف وہ شخص ہے، یعنی الگ، مستثنا یعنی الگ وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرے یا ظالم کے لیے بد دعا کرے۔ کس پر ہوتا ہے؟ جس پر ظلم ہوا ہے تو اس کو اجازت ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ باقی جس پر ظلم ہوا اس کو گالی کی اجازت نہیں ہے، نہ غیبت کی ہے، نہ بدوا دینے کی ہے، اور بد زبانی اور فسق فجور کی بھی اس کو اجازت نہیں، بلکہ وہ بدوا دے سکتا ہے یا پھر وہ اونچی آواز سے حاکم کے سامنے اپنی فریاد رکھ سکتا ہے کہ اس پر یہ اور یہ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی برائی کو ظاہر کیا جائے، یعنی کوئی برائی چھپی ہوئی ہے، یعنی بری باتوں کو جو ہے اس کو چھپا کے رکھنا ہی افضل ہے۔ اس کو ظاہر کریں گے تو بڑے گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ برائی کو کوئی بھی ظاہر کرے، یا اس کا اعلان کیا جائے، یا اس کی شہرت کی جائے، یعنی اس کو پھیلایا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 19 میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے، جو ایمان لائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گا۔ یعنی کسی کی بات پر، کسی کی کمزوری پر، کسی کی برائی پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے، پردہ پوشی کرنا ہے۔ ادھر ادھر بولتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے نہیں گھومنا ہے۔ تو اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارا حساب لیا جائے گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو چھپی اور کھلی دونوں باتیں معلوم ہے، تو ہماری برائی بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پردے کے آڑ میں ہمارا حساب لیں گا۔ اب دوسری حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا عمل کرے، پھر جب صبح ہو تو اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا ہو، لیکن وہ کہے، اے فلاں میں نے رات کو ایسا ایسا کیا، اب اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ جہنم کی۔ جہاں جہنم کی وعید آتی ہے وہ بڑے گناہوں میں سے،
جو حرام کا لفظ آتا ہے وہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز حشر تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے بہت قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لیں گا، یعنی اس پر رحم کریں گا. پھر فرمائیں گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا، اور شخص اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے فلاں فلاں عمل بھی کیا تھا، وہ کہیں گا ہاں. غرض وہ اپنے ہر جرم کا اقرار کر لیں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج انہیں معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معافی. اللہ تعالیٰ کی پردہ ڈالنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی معافی. الا من ظلم، یعنی جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہے یا اس کا مدار ہو سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 41 میں وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں. اس طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ان کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی ظالم ہے اور کوئی اس کے پاس اس سے ویوہار کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے، اس سے بات چیت کر رہا ہے، اس سے کوئی کام کروا رہا ہے، تو کوئی اگر اس کے ظلم کے بارے میں بیان کر دے تو وہ گناہ نہیں ہوگا، یہ جائز کام ہوگا. ویسے رشتے کے بارے میں اگر کہیں رشتہ گیا، ہم کو معلوم ہے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لڑکا بھی اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی بری عادتیں ہو، تو ہم وہ لڑکی والوں کو اس کے بارے میں بتا دیں تو یہ غیبت نہیں ہوں گی، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. غیبت بھی ہو سکتی، مطلب غیبت بھی منع ہے، لیکن غیبت کو سمجھنا ہے کہ غیبت کیا ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا فضول میں، یعنی کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پہ تو مقصد واضح ہو رہا نا، رشتے کی بات آ رہی ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے ہو سکتا ہے وہ لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے. پھر جب ٹوٹتا ہے تو دونوں خاندانوں میں دشمنی ہوتی ہے، دونوں کے زندگیاں خراب ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ لڑکے کے بارے میں لڑکی کے گھر والوں کو بتا دیا جائے کہ ان کیا فلاں فلاں خرابی ہے، پھر ان کو جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ لے سکتے ہیں. ویسے اگر لڑکی میں کوئی برائی ہے، لڑکے والے اچھے ہیں تو ان کو بھی اس کے بارے میں بتا دینا، یہ جائز ہے. یہ غیبت میں نہیں آئیں گا، نہ ہی پردہ فاش کرنے میں آئیں گا، نہ ہی اور کوئی بات میں آئیں گا، بلکہ یہ گناہ میں نہیں آئیں گا، بلکہ یہ جائز کام ہوگا. ٹھیک ہے. روایت الحدیث کی جرح بھی اسی ضمن میں آتی ہے، کیونکہ ضعیف روایت بیان کرنا امت پر ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ضعیف روایت کرنا، بیان کرنا. کیونکہ ضعیف حدیثوں کو لے کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ارے حدیث میں تو یہ آیا، اور کتنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے. تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ حدیث ضعیف ہے تو کیا وہ حدیث تو ہے نا. ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ کمزور کو بولا جاتا ہے. اور ہم اردو زبان میں ضعیف کو بوڑھے کو بولتے ہیں. بوڑھا کمزور ہی ہوتا ہے نا. ہم کیا بولتے ہیں؟ کوئی ضعیف ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی بوڑھا انسان ہوگا. اردو میں بوڑھے کو ضعیف بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، بلکہ منافقوں نے اس میں حدیث میں اس کو داخل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی شخص باوجود اسد کے دوسرے کا حق نہ دیتا ہو تو اس کو طعن و ملامت کرنا بھی جائز ہے. یعنی کوئی شخص باوجود اسد، یعنی وہ دے سکتا ہے، اس میں طاقت ہے، پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر رہا تو اس کو طعنے دینا اور ملامت کرنا بھی جائز قرار دیا ہے. یہ گناہ نہیں ہوگا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جاتا ہے کہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کے لیے سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر دیتا ہے. مطلب اس کا آبرو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے. آبرو اس کی عزت بھی چل جاتی ہے اور وہ سزا کا مستحق بھی بن جاتا ہے، جو استطاعت رکھنے کے بعد بھی لوگوں کو گھماتا پھر. یعنی کوئی کسی کے پاس، ہم کسی سے ادھار لیے، ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم اس کو لوٹا دیں. ہمارے پاس پیسے آنے کے بعد بھی ہم نہیں لوٹا رہے تو پھر یہ ہم نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دی، یعنی ہمارے آبرو کو ہم نے حلال کر دیا اور ہم سزا کے مستحق بن گئے.
اس طرح جو پہلے زیادتی کرے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں گالیاں بکنے والے جو کچھ کہتے ان کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے. یعنی جو گالی میں پہل کرے اس پہ زیادہ گناہ جائیں گا. ایسا نہیں ہے اس کا بھی گناہ اسی پر چل جائے گا، یہ مطلب نہیں، بلکہ دونوں گالیاں بک رہے ہیں تو دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں پہ دونوں کا گناہ جائیں گا، لیکن جو شروعات کیا ہے اس پر زیادہ جائیں گا، کیونکہ اس کے شروعات کرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا نا، اس لیے. پھر ہے کوئی شخص کسی کے منہ سے کسی کے لیے برا کلمہ نکلوائے تو وہ بھی اس کے تحت جائز ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنے ہمسائے کی شکایت کر رہا تھا، یعنی پڑوسی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو. وہ پھر آپ کے پاس دو تین بار آیا تو آپ نے فرمایا جا اپنا سامان راستے پر ڈال دے. اس نے اپنا مال و متاع راستے پر ڈال دیا. لوگ اسے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو اس نے انہیں اپنے ہمسائے کا سلوک بتایا، تو لوگ اسے لعن و ملامت کرنے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے. تو وہ ہمسائے اس کے پاس آیا اور اسے بولا اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، آئندہ میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں دیکھوں گے. اس لیے مطلب یہ اس لیے کیا گیا تھا، لعنتان اس لیے اس کو دی گئی تھی تاکہ وہ اپنی غلطی کو سدھارے. لعنتان اپنی خواہشات کے بنا پر نہیں بولنا چاہیے، بلکہ کسی کو سدھارنے کے لیے بولتے ہیں تو پھر وہ جائز ہے. جیسا کہ ہم ہمارے اولاد کو بولتے ہیں نا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اور بھی ہمارے بہن بھائیوں کو ہم بولتے ہیں، تو ایسے لعنتان جس پہ نیکی پر ابھارا جا رہا ہے تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. اور آیت نمبر دیکھیں گے 149. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. صدق اللہ العظیم. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس پر زیادتی ہوئی ہو اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا قضیہ حاکم کے سامنے پیش کرے اور اپنا بدلہ لے لے. لیکن اس آیت کریمہ میں اس سے بہتر افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو تو تمہارے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. یعنی ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے بھی بڑی اس سے بھی بڑا نیکی اگر ہم کو کمانا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو معاف کرنا پڑے گا، حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو. جیسے ہم سے چھوٹا ہے نا کوئی، یعنی ہمارا رتبہ بڑا ہے، اس کا رتبہ چھوٹا ہے، تو ہم آسانی سے اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو ایسا اگر ہم بدلہ لیے تو یہ جائز نہیں ہوگا. اگر کوئی ہم سے بڑا ہے، ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، پھر تو ہم نہیں لے رہے، تو یہ بھی شریعت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ جس سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں اس کو معاف کر دے تو یہ افضلیت میں آئے گا، ٹھیک ہے. اور جس سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، جو ہماری طاقت کے آگے، اس سے تو ہم ویسے بھی نہیں لیتے. اس لیے اگر تم بھی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ ظاہر اور پوشیدہ ہر معاملے کو جانتا ہے، وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دے گا. جیسا کہ ارشاد فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. سورہ شورى آیت نمبر 40. اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اللہ کا اجر اللہ کے ذمے ہے. یعنی ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو اجر عظیم عطا فرمائیں گا، اور دوسرا ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا فرما دیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے کبھی عزت کم نہیں ہوتی. ہم کیا سوچتے ہیں ہم پہلے کیوں جائے،
وہ پہلے آنے ہونا ہم سے بات کرنے. ہم تو بڑے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور صدقہ کرنے سے مال بھی کم نہیں ہوتا. اور دوسری حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر لیں گا، پھر اسے ڈھانپ لیں گا، یعنی اس پر رحم کرے گا، اور اسے مخلوق سے چھپا لیں گا اور فرمائیں گا کیا تو فلاں گناہ کا اقرار کرتا ہے، کیا تو فلاں گناہ کا اعتراف کرتا ہے؟ وہ عرض کریں گا ہاں اے پروردگار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کے تمام گناہ کا اعتراف کرا لیں گا، اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کریں گا کہ اب تو مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور آج میں تیرے گناہ کو معاف کیے دیتا ہوں. پھر اسے ان کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائیں گی. نیکیوں کی کتاب یعنی نام اعمال، کہ نام اعمال اسے دے دیا جائے گا. 1 منٹ میں آئی میں، ذرا ویٹ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر دیکھیں گے ہم سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151 دونوں ایک ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهینا. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب منافقوں کے اعمال و اخلاق بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان یہودی اور نصارہ کی شاذیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے، جو اس کے ساتھ ان کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انہوں نے ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کو میں فرق کیا. ایمان لانے میں کیا کیا؟ رسولوں میں فرق کیا. کسی پہ ایمان لائے اور کسی پہ نہیں لائے، اور بہت سارے رسولوں کو انہوں نے قتل بھی کیا. کس کی بات چل رہی ہے یہاں پہ؟ اب یہود اور نصارہ کی دونوں ایک ہی ٹیم ہے. یہ دونوں یہودی کہلائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اپنا نام انہوں نے کیا رکھ لیے؟ نصارہ رکھ لیے. حالانکہ اس زمانے میں ان کو حواری کہا جاتا تھا. حواری ہے اللہ کی مدد کرنے والے، یا مدد کرنے والے کو حواری کہا جاتا ہے. تو انہوں نے خود سے اپنا نام نصارہ رکھ لیا. نصارہ کا مطلب بھی ہے مدد کرنے والا، انصار کا مطلب بھی ہے مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. تو پھر بعض انبیاء پر ان کا ایمان ہے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ محض اپنی خواہشات و عادات اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے، ان کی نقل کی وجہ سے، ان کی پیروی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو. کوئی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات کی بنا پر کرتے، اپنی عادت کی بنا پر کرتے، اور اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا بنا سوچے سمجھے وہی دین پر وہ چل رہے ہیں. یہود پر اللہ لعنت کرے. ان کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا، مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا. یہود نے کس کس پر ایمان نہیں لائے؟ سب نبیوں پر ایمان لائے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے. اسی طرح نصرانیوں کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا، مگر خاتم النبیین اور اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے تھے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کے ساتھ کفر کرے گویا اس نے تمام نبیوں کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ ہر اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا.
جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب پر ایمان لانا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. تمام نبیوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے. ایک بھی نبی پر اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم سمجھ لینا کہ ہم کسی بھی نبی پر ایمان نہیں رکھے. جو شخص حسد اور عصبیت یا خواہشات کی وجہ سے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن انبیاء پر اس کا ایمان ہے وہ بھی شرعی ایمان نہیں بلکہ وہ کسی غرض، خواہش اور حسبیت پر مبنی ہے. جیسا کہ ہمارے زمانے کے مادہ پرستوں نے مسجد کی حد تک نماز، بازاروں میں سود، عدالتوں اور حکومت کے شعبوں میں کفر، یہ قوانین سب کچھ ملا کر اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اسلام رکھ دیا ہے. حالانکہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، ایک دروازے سے نہیں کہ حدیث ہے. آگے زمانہ ایسا آئے گا جو ایک دروازے سے مسجد کے گھسیں گا دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے. میں ہمیشہ سوچتی تھی اس کا مطلب کیا ہے، ایک دروازے سے جانا دوسرے دروازے سے نکلنا. میرے ذہن میں کیا بات آتی کہ جو مسجد میں ڈبل دروازے رہتے ہوں گے نا، ایک سامنے سے رہتا ہوں گا ایک پیچھے سے رہتا ہوں گا. میں ایسا سوچتی تھی، پر جب میں نے اس پر غور و فکر کری جب سمجھ میں آیا کہ لوگ نماز کے لیے جائیں گے، بس فرض ادا کریں گے اور جلدی سے مسجد سے نکل کر اپنے گھر چلے جائیں گے. مسجد کیسے خالی ہوتی ہے نا، ایک دم خالی ہوتی، کوئی نہیں ہوتا. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ لوگ آ جاتے اور آڑے دن میں دیکھو کوئی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہم نے مسجد کو کس لیے رکھا ہے؟ صرف نماز کی حد تک ہی رکھا ہے. اور بازاروں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سود، جھوٹ، ہر ایک برائی بازاروں میں ہوتی ہے. بے پردگی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے باہر جانا، اور عدالتوں اور حکومت کے شعبوں میں کفری قوانین ہے. سب کو ملا کر اس نے کیا نام رکھ دیے؟ اسلام رکھ دیے. اور بعض نے کہا کہ قرآن کو تو حجت مانیں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں لکھی گئی. یہ منکرین حدیث بھی انہی لوگوں میں شامل ہے. منکرین حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں. لیکن صحیح حدیثوں کو انکار کرنے والے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، موضوع اور ضعیف حدیثوں کو انکار کرنے والے نہیں بولتے، بلکہ جو صحیح حدیثوں کو انکار کرے اس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے. منکر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اور اب دیکھیں گے آیت نمبر 152. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم تفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. صدق اللہ العظیم. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دیں گے اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور ہر اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں اس کا پورا بدلہ دیں گا اور ان کی اگر کوئی تقصیر ہوئی ہوں گی تو اسے معاف کر دیں گا اور آرزو رحمت ان کی نیکیوں کا کئی گنا بڑھا دیں گا. انبیاء کرام کے درمیان تفریق نہ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طرح حکم دیتا ہے. کس طرح دیتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. صدق اللہ. کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم ان کے فرمانبردار ہیں. اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے ہے، اس کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہے. اب سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے اور
اور جنت حق ہے جہنم حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گا خواہ کیسا ہی عمل کرتا ہو. یعنی ان سب چیزوں پر ایمان لائے. لیکن انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا نا, گناہ کر ہی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہ اگر یہ اس پر ان باتوں پر اگر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جس کے لیے دگنا ثواب ہے. کون 3 شخص ہے؟ دیکھو اس میں ہم شامل ہے کہ نہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کون 3 شخص ہے. سب سے پہلے وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو, اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. وہ ہم نہیں ہیں, ہے نا, ہم یہودی ہے کیا؟ نہیں ہے. نمبر 2 وہ مملوک غلام جو اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے. ہم غلام ہیں کیا؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو, اس نے اسے ادب سکھایا اور اس کی عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی و اعلیٰ تعلیم دی, پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا, پھر اس کے لیے دگنا ثواب ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھو نکاح کرنے کی بات آ رہی ہے, یہ کوئی ضروری فعل نہیں ہے نا, لیکن ہمارے گھر میں جو کام والے آتی ہے وہ مسلمان ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے نا کس دین پر ہے, کون سے اس میں جا رہی ہے, تو اس کی اصلاح کرنا, اس کو نماز کے لیے ٹائم دینا. اگر اس کو ٹائم نہیں مل رہا ہے تو اس کو بولنا کہ ایک جوڑی ساتھ میں لائے اور یہاں آ کے اپنے آنکھ پہ پانی ڈال کر وہ کپڑے بدل لے اور نماز پڑھے, اور اس کے لیے نماز کے وقت میں چھٹی دے, یا پھر بہت ارجنٹ ہے تو تھوڑا بہت ہم بھی اس کو کام کرنے لگے, تو ہم ہماری لونڈیوں کی تربیت کر سکتے ہیں. یہ تیسری بات میں ہم شامل ہو رہے ہیں کہ ہم ہمارے لونڈیوں کو, ہمارے کاملیوں کو ادب سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں بھی ان کی غلطی دکھی وہاں ان کو ٹوکنا ہے ہم کو, وہ بھی اچھے انداز میں, جھڑکی مار کر نہیں, زور سے نہیں, اچھے انداز میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک ہی دن میں لیکچر نہیں دے دینا 1-1.5 گھنٹے کا, بلکہ 2-3 منٹ 2-4 باتیں اس کو بول کے وہاں سے ہٹ جانا ہے. ایسا کرتے کرتے اس کی تربیت ہوتے جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 153. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. صدق اللہ العظیم. اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر اس آسمان سے کوئی کتاب اتارے, سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں. کیا کر چکے ہیں؟ وہ موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں. کون؟ اہل کتاب. انہوں نے کہا ہم اللہ کو کھلم کھلا دکھلا دے, تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا. پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑ لیا, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیں آ چکی تھی, تو ہم نے اسے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل فرما دے, ہے نا. اگر تم سچے ہیں تو قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو ہم کو آسمان سے کتاب اتار کر بتاؤ تاکہ ہم اس کو مان سکے کہ واقعی میں اللہ سے. نہیں تو کیا تہمت لگاتے تھے نبی پر کہ نبی نے اس کو خود گھڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی تسلی دینے کے لیے کیا فرما رہا ہے, آپ سے تو بہت کم کا مطالبہ کیے, صرف کتاب نازل کرنے کو کہے, بلکہ اہل کتاب نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کیے. کیا سوال کیے؟ اللہ کو دیکھنا ہے. جب 70-80 صحابہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر, تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور پھر ایسی زوردار کڑک آئی کہ وہ سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, پھر سے وہ زندہ ہوئے. یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر پوری تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی, اسی طرح آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب اتارنی چاہیے تاکہ ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں. یہ بات انہوں نے ہر دھرمی اور کفر کی وجہ سے کہی تھی, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تورات میں بیان کردہ دلائل براہین کے بعد انہیں کسی دلیل کی ضرورت
نہیں تھی. مطلب تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, ان پر قرآن نازل ہونے والے, یہ آیات یہ موجود تھی, یہ دلیل اس میں موجود تھی. اس دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ حسد کی بنا پر وہ یہ مطالبے کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کے اس مطالبے پر حیرت نہ کریں. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دکھا دو, تو آسمان سے بجلی نے انہیں عناد و تکبر کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. پھر اللہ نے اس کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر ان کی پرستی شروع کر دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دوبارہ انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک پر ان کی سرزنش کی, تب انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے پھر اللہ نے انہیں پھر معاف کر دیا. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء. یہاں یہود کی جہالت کے بیان کا مقصد ان کی شرکسی اور طبعی ضد و عناد کے واضح کرنا ہے. اس کا مقصد آپ پر ایمان لانا تو تھا نہیں, محض شرارت کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے نت نئے اعتراضات پیش کرتے رہتے. ان میں سے ایک ان کی یہ فرمائش بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیہ ملی تھی, آپ بھی اللہ کے یہاں سے اس طرح کتاب لا کر دکھائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائے. کفار مکہ نے بھی ایسا ہی سوال کیا تھا, جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں. تو کہے میرا رب پاک ہے, میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں, بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے, یعنی میں ایک رسول ہوں, ایک انسان ہوں اور رسول ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں. یعنی تمہاری اس فرمائش عین مطابق موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے, تم نے ان سے بڑا مطالبہ پیش کیا, یعنی یہ کہ ہم واضح طور پر اللہ کے سامنے اللہ کو ہم ہماری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 55 اور 56 میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً أَوْ الصَّيِّئَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لے, تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے, پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. یعنی اگرچہ بلاد مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ کھلی نشانیاں اور زبردست دلائل دیکھ چکے تھے اور یہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو ان کے تمام لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا. یہ کون دیکھ رہے تھے؟ اہل کتاب دیکھ رہے تھے, اور انہیں سمندر سے صحیح سلامت پار کر دیا تھا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو قوم تھی بنی اسرائیل کی, ان سب کو. مگر سمندر پار کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر ہی گئے تھے کہ ان کا جب ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے, تو یہ کہنے لگے جل لنا الہن کما لہم آلہہ. آیت سورہ اعراف آیت نمبر 138. ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جسے ان کی کچھ معبود ہیں, جیسے ان کے جیسے معبود ہے ویسے ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی معبود بنا دے. آج یہیں تک ہی رہنے دیتے, اگلا انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین.